اس مووی کی شروعات ایک ہاسپٹل سے ہوتی ہے جہاں ایک ڈاکٹر اپنے لیپ ٹاپ سے ریکارڈنگ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا ایک پیشنٹ بہت عجیب ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ایکسٹراآرڈینری پاورز ہیں۔ ڈاکٹر ریکارڈنگ میں بزی تھی، تبھی ہاسپٹل کا گارڈ جلدی سے آتا ہے اور ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ گیبریل نے پورے ہاسپٹل میں ہلچل مچا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر فوراً اس کے ساتھ چل پڑتی ہیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر آگے بڑھتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ اب کچھ گارڈ اور ڈاکٹر مل کر گیبریل کے کمرے میں جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گیبریل کو بے ہوش کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں مگر وہ باقی سارے ڈاکٹرز پر حملہ کر کے ان کو مار دیتا ہے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر طرف سے لائٹس پھوٹ رہی تھیں۔ اسی افراتفری کے دوران ڈاکٹر جلدی سے موقع پا کر بے ہوش کرنے والی گن اٹھاتی ہیں اور گیبریل کو بے ہوش کر دیتی ہیں اور اس کے بعد گیبریل کو ایک چیئر پر باندھ دیا جاتا ہے۔ تھوڑے ٹائم بعد گیبریل کو ہوش آ جاتا ہے۔ گیبریل خود کو کرسی کے ساتھ بندھا ہوا اور ایک پردے کے پیچھے پاتا ہے اور اس پردے کی دوسری سائڈ وہ ڈاکٹر اور اس کے اسسٹنٹ موجود تھے۔ ڈاکٹر گیبریل پر بہت زیادہ غصہ تھی اور وہ اسے بچوں کی طرح ڈانٹ رہی تھی، جس پر گیبریل بھی بچوں کی طرح چڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر گیبریل سے بات کر ہی رہی تھی کہ قریب پڑے ہوئے ریڈیو سے عجیب آواز آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ دراصل یہ وائس گیبریل کی ہی تھی۔ یہ وائس سن کر ڈاکٹر اور اس کا اسسٹنٹ بہت زیادہ حیران بھی تھے اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ وہ لوگ حیران تھے کہ گیبریل کس طرح ایک ریڈیو کو کنٹرول کر کے ہم سے بات کر رہا ہے۔ تبھی ڈاکٹر اپنے اسسٹنٹ کو بتاتی ہے کہ گیبریل ایکسٹرا آرڈینری پاورز کا مالک ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر گیبریل کے روم سے باہر آتی ہیں اور اپنے اسسٹنٹ سے کہتی ہیں ہمیں کسی طرح اب اس مصیبت سے جان چھڑانی ہی ہوگی۔ پھر یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جس میں لیڈی کا نام اولیویا تھا۔ اولیویا میرڈ تھی اور اس سے پہلے بھی ان کے بہت سے بچے مر چکے تھے۔ اولیویا کے ہسبینڈ بہت زیادہ غصے والے تھے، اس لیے ان کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ابھی بھی ان کے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا۔ جیسے ہی اولیویا اپنے ہسبینڈ پر چیختی ہے تو وہ اسے زور سے تھپڑ مارتے ہیں جس سے وہ دیوار پر جا لگتی ہے اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے جس سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر اولیویا کے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اولیویا کے لیے پانی لانے کچن میں جاتا ہے۔ اولیویا بھی جلدی سے اپنے روم میں جاتی ہے اور دروازہ لاک کر دیتی ہے۔ اولیویا کا ہسبینڈ واپس آ کر دروازہ ناک کرتا ہے لیکن اولیویا دروازہ نہیں کھولتی، اس لیے اولیویا کے ہسبینڈ کو رات باہر صوفے پر ہی گزارنی پڑتی ہے۔ اولیویا سوتے ہوئے زخموں کی وجہ سے خود کو کافی بے چین محسوس کرتی ہے۔ اولیویا کا ہسبینڈ جو باہر صوفے پر سو رہا تھا اچانک اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کچن میں کوئی موجود ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور کچن میں جاتا ہے۔ کچن میں جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں ہر چیز آن ہے۔ اولیویا کا ہسبینڈ یہ سب دیکھ کر حیران تھا۔ ابھی وہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ ونڈو سے ایک کالا سایہ اندر آتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ اولیویا اچانک چیخ کر اٹھتی ہے جس سے اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا یہ اولیویا کا سپنا تھا۔ وہ اس برے سپنے سے کافی زیادہ ڈر گئی تھی اور اسے چوٹ کی وجہ سے درد بھی ہو رہا تھا، مگر اسے اپنے ہسبینڈ کی فکر تھی۔ وہ روم سے باہر آتی ہے اپنے ہسبینڈ کو دیکھنے کے لیے۔ اولیویا جب سیڑھیوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہے تو وہ سامنے اپنے ہسبینڈ کی لاش دیکھتی ہے جس سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو، اور اس کے ہسبینڈ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کا گلا کٹ چکا تھا اور اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ کر اس کے جسم سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہسبینڈ کی لاش کو دیکھ کر کافی شاک تھی کہ تبھی اسے ایک بلیک سایہ نظر آنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالا سایہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے جس سے اولیویا جلدی سے اپنے بیڈ روم میں بھاگ جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے۔ وہ کالا سایہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، آخر وہ کامیاب ہوتے ہوئے دروازہ توڑتا ہے اور سامنے کھڑی ہوئی اولیویا دروازے کے ساتھ دور جا گرتی ہے اور اولیویا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اولیویا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک ہاسپٹل میں پاتی ہے اور اس کے سامنے اس کی سسٹر بیٹھی تھی۔ اولیویا اپنی بہن سے سوال کرتی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، جس پر اس کی بہن اسے بتاتی ہے کہ اس برے حادثے کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو کھو دیا ہے۔ یہ اولیویا کے لیے دوسری بڑی خبر تھی۔ یہ سنتے ہی اولیویا اپنے ہوش کھو دیتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے۔ اسی صدمے کی وجہ سے جب ڈیٹیکٹیو آفیسر اسے انویسٹیگیشن کرنے آتے ہیں تو اولیویا ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ڈیٹیکٹیو آفیسر وہاں سے مایوس ہو کر لیب اسسٹنٹ کے پاس جاتے ہیں جو اس کے ہسبینڈ کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ لیب اسسٹنٹ ڈیٹیکٹیو آفیسر کو بتاتی ہیں اولیویا کے ہسبینڈ کی لاش پر انگلیوں کے نشان بنے ہیں جو کسی اور کے نہیں اولیویا کی انگلیوں کے ہی لگ رہے ہیں۔ دراصل لیب اسسٹنٹ کو بھی اولیویا پر ہی شک تھا کہ اولیویا نے ہی اپنے ہسبینڈ کو مارا ہے کیونکہ اس کے ہسبینڈ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتے تھے۔ کچھ دن تک اولیویا کی طبیعت سنبھلتی ہے تو اس کی بہن اسے ہاسپٹل سے گھر لے آتی ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے اولیویا اپنی ونڈو میں کھڑی
باہر جلتی لائٹ کو دیکھ رہی تھی جو عجیب طریقے سے بجھتی اور جلتی ہیں۔ ابھی وہ ان لائٹس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ دوبارہ اسی کالے سائے کو دیکھتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور فوراً نیچے آ کر اپنے روم کے گھر کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیتی ہے۔ وہ کھڑکیاں دروازے بند کر ہی رہی تھی کہ مین ڈور خود اپنے آپ ہی کھل گیا۔ اولیویا جلدی سے دوڑتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی۔ اسی طرح یہ رات بیت جاتی ہے۔ اگلی صبح اولیویا اٹھتے ہی ڈرل مشین کے ساتھ کیلوں کے ذریعے تمام ڈورز کو لاک کر دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اولیویا کی سسٹر اسے ملنے آتی ہے جہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اولیویا کی ریئل سسٹر نہیں ہے۔ اولیویا کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ دنیا میں بالکل اکیلی تھی جس اس کی اسٹیپ سسٹر کے پیرنٹس نے اسے گود لیا تھا اور اس سے پہلے اس کی لائف میں کیا ہوا تھا یہ سب اولیویا کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ پھر یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لیڈی کو دیکھتے ہیں۔ وہ لیڈی دراصل ایک گارڈنر تھی جو اس سٹی میں آنے والے تمام ٹورسٹ کو وہاں کے انڈر گراؤنڈ ورلڈ کو دکھایا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ تمام ٹورسٹ کو کسی خوفناک شہر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اب ٹور ختم ہونے کے بعد سب اس لیڈی کو پیسے دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ٹور گائیڈ بھی وہاں سے اپنا ٹائم کمپلیٹ کرنے کے بعد جانے لگتی ہے، لیکن وہاں اچانک ان کی لائٹس جل اور بجھ رہی تھی۔ ٹور گائیڈ کو لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہے اور وہ آگے بڑھنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتی ہے تو وہ ایک بہت عجیب کریچر کو چھت کے ساتھ چپکے ہوئے دیکھتی ہے جو اس پر اٹیک کر دیتا ہے۔ وہ کافی بھاگتی ہے لیکن وہ اسے پکڑ دیتا ہے۔ ٹور گائیڈ بے ہوش ہو جاتی ہے اور جیسے اسے ہوش آتی ہے وہ خود کو بندھا ہوا پاتی ہے اور اس کے منہ پر بھی ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ تبھی اس کے قریب پڑے ریڈیو سے عجیب آواز آتی ہے اور یہ آواز بالکل سیم ایسے تھی جیسے ہم نے شروع والے ریڈیو میں سنی تھی۔ یہ آواز سننے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گیبریل ہی ہے جو لوگوں کو ڈرا اور مار رہا ہے۔ گیبریل ٹور گائیڈ کے نزدیک آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا لیکن اس سے پہلے میں اس ڈاکٹر کو مارنا چاہتا ہوں۔ گیبریل لیڈی ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور اسے اپنے بارے میں سب بتاتا ہے مگر لیڈی ڈاکٹر گیبریل کو پہچان نہیں پاتی کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ گیبریل اسے ایسے کال کر سکتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اپنے پرائیویٹ روم میں جاتی ہے اور وہاں سے ایک فائل کو دیکھتی ہے اور اس فائل کو جیسے ہی وہ اوپن کرتی ہے اس میں ایک بچی کی تصویر ہوتی ہے جس کی عمر 8 سال تھی۔ پھر ہم اولیویا کو دیکھتے ہیں جو اپنے گندے کپڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ واشنگ مشین کے نزدیک جاتی ہے اس میں اسے لیڈی ڈاکٹر کی پرچھائی نظر آنے لگتی ہے جس سے وہ ڈر کر دور جا گرتی ہے۔ اب یہاں ہم ایک عجیب چیز کو دیکھتے ہیں، اولیویا کا پورا گھر بدل کر لیڈی ڈاکٹر کے گھر میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اولیویا اب لیڈی ڈاکٹر کے گھر پہنچ گئی تھی۔ یہاں پھر اولیویا کو کالا سایہ نظر آتا ہے جو اور کوئی نہیں گیبریل تھا۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور لیڈی ڈاکٹر کو بالوں سے پکڑ لیتا ہے۔ گیبریل اب ڈاکٹر پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے بہت بری طرح مار رہا تھا، ادھر ادھر پٹک رہا تھا۔ ڈاکٹر تیزی سے بھاگتے ہوئے کچن میں گھس جاتی ہیں جس سے وہ گیبریل بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرافی تھی اور وہ ڈاکٹر کے سر پر اتنی زور سے ٹرافی مارتا ہے کہ اس کے سر پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی اتنی دردناک موت دیکھ کر اولیویا کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے اور وہ اتنی زور سے چلاتی ہے کہ وہ واپس اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس کا خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اولیویا خود کو وہیں بیٹھا ہوا پاتی ہے جہاں سے وہ لیڈی ڈاکٹر کے گھر میں شفٹ ہوئی تھی، یعنی سین چینج ہوا تھا۔ اولیویا جیسے ہی اپنے سر پر ہاتھ لگاتی ہے تو وہاں سے خون بہ رہا تھا۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ڈیٹیکٹیو اور اسسٹنٹ لیب کو دیکھتے ہیں جو کہ لیڈی ڈاکٹر کے گھر جاتے ہیں کیونکہ ان کو لیڈی ڈاکٹر کے مرنے کی خبر مل چکی تھی۔ ان کو انویسٹیگیشن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کی موت بالکل ایسے ہی ہوئی تھی جیسے اولیویا نے اپنے خیال میں دیکھی تھی۔ اب ڈیٹیکٹیو آفیسر کو وہاں پر اس 8 سالہ بچی کی پکچر اور وہ فائل مل جاتی ہے۔ اب وہ تصویر ایک آرٹسٹ کو دی جاتی ہے تاکہ اسے 30 سال آگے کی لائف میں لے جا کر دکھایا جائے کہ 30 سال کے بعد یہ بچی کس شکل میں ہوگی۔ لیب اسسٹنٹ ڈیٹیکٹیو آفیسر کو بتاتی ہیں کہ یہ لیڈی ڈاکٹر بچوں کی ڈاکٹر تھی اور بچوں کی سرجری کرنے میں ماہر تھی۔ پھر ہم گیبریل کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹرافی کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، یہ وہی ٹرافی تھی جس سے اس نے ڈاکٹر کو مارا تھا۔ گیبریل اس ٹرافی کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ہتھیار بنا رہا تھا جس سے وہ لوگوں کو مار سکے۔ پھر گیبریل اس ہتھیار کو ٹیسٹ کرتا ہے اور ٹور گائیڈ بھی ابھی اس کے پاس ہی موجود تھی۔ اولیویا کو جیسے لیڈی ڈاکٹر کی موت کا پتہ چلتا ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تھک چکی تھی اور وہ سو جاتی ہے۔ جیسے ہی اولیویا سو رہی ہوتی ہے وہ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتی ہے جو لیڈی ڈاکٹر کا ہسبینڈ تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹتا ہے وہاں پر گیبریل آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں وہی ٹرافی والا ہتھیار تھا۔ وہ اس اولڈ مین کو سیدھا کرتا ہے اور اس کے فیس پر اس ٹرافی والے ہتھیار سے وار کرتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔
اب بھی اولیویا یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن اب گیبریل کا فیس پہلی بار دیکھا تھا اولیویا نے، جو کافی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ گیبریل کا چہرہ دیکھتے ہی اولیویا کا سپنا ختم ہو جاتا ہے اور وہ زور زور سے چیخنے لگتی ہے۔ اولیویا جیسے ہی اٹھتی ہے، اس کے تکیے پر خون لگا ہوتا ہے۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر اس کی اسٹیپ سسٹر جلدی سے روم میں آتی ہے، جہاں بوکھلائی ہوئی اولیویا اپنی سسٹر کو بتاتی ہے کہ میں کافی عرصے سے بہت برے سپنے دیکھ رہی ہوں اور جو سپنا میں دیکھتی ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ اولیویا کی اسٹیپ سسٹر اب اسے پولیس اسٹیشن لے کر جاتی ہے، جہاں لیب اسسٹنٹ اور ڈیٹیکٹیو آفیسر سے ملتے ہیں۔ اولیویا ان کو بتاتی ہے کہ میں کافی عرصے سے برے سپنے دیکھ رہی ہوں اور جو سپنا میں دیکھتی ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی حال ہی میں دیکھے گئے سپنے کے بارے میں بھی ان کو بتاتی ہے۔ اولیویا کی باتیں سنتے ہی ڈیٹیکٹیو پولیس آفیسر فوراً اپنی گاڑیوں کو لے کر ڈاکٹر سادی کے گھر جاتے ہیں، جہاں اس کی لاش انہیں ایسی ہی پڑی ہوئی ملتی ہے جیسا کہ اولیویا نے انہیں بتایا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ڈیٹیکٹیو آفیسر کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں اور اولیویا کو پولیس اسٹیشن میں ہی رکنے کا بولتے ہیں۔ اولیویا فریش ہونے کے لیے واش روم میں جاتی ہے۔ اس کے سیل پر ایک کال آتی ہے جو کہ گیبریل کی تھی۔ گیبریل اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تمہارا اور اپنا بدلہ لینے کے لیے واپس آیا ہوں، میں سب کو مار ڈالوں گا۔ یہ سنتے ہی اولیویا بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور وہ فوراً واپس آتی ہے۔ اولیویا فوراً اپنی سسٹر کو ساتھ لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے واپس چلی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیو آفیسر کو وہ پک 30 سال پرانی مل گئی تھی جو اس نے آرٹسٹ کو بنانے کے لیے دی تھی، اور ہم یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ بچی کی 30 سال پرانی پکس جو اس آرٹسٹ نے بنائی تھی وہ اولیویا کی ہی تھی۔ ڈیٹیکٹیو آفیسر وہ فائل اوپن کرتا ہے اور اسے پڑھنے لگتا ہے، جس سے اسے یہ معلوم ہوتا ہے اولیویا کو کوئی بیماری تھی اور اس کی سوتیلی ماں نے اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس ایڈمٹ کروایا تھا، جس لیڈی ڈاکٹر کا مرڈر ہوا تھا۔ اولیویا کا علاج کرنے کے لیے اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ 2 اور ڈاکٹر بھی تھے۔ اب لیڈی ڈاکٹر اور ایک میل ڈاکٹر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لہٰذا ایک ہی ڈاکٹر بچا تھا جو کہ سب سچائی بتا سکتا تھا۔ اب ڈیٹیکٹیو پوری انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس ڈاکٹر کے گھر جاتے ہیں۔ اب یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم اولیویا اور اس کی سسٹر کو دیکھتے ہیں جو اپنی مدر سے ملنے اس کے گھر جاتی ہیں۔ وہیں اولیویا کی موم اسے بتاتی ہیں کہ جب اولیویا چھوٹی تھی تو اس کا ایک خیالی دوست تھا جو صرف اسے ہی نظر آتا تھا اور اس کا نام گیبریل تھا۔ اپنی موم کی باتیں سنتے ہوئے فوراً اولیویا پھر خیالوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے، جہاں وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیبریل کو دیکھتی ہے۔ گیبریل اس ڈاکٹر کو مارنے آیا تھا کیونکہ وہ باتھ ٹب میں نہا رہا تھا۔ گیبریل ڈاکٹر کو مارنے ہی والا تھا کہ وہاں ڈیٹیکٹیو آفیسر آ جاتا ہے۔ آفیسر آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ گیبریل آفیسر پر حملہ کر دیتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو گیبریل کا اتنا برا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ گیبریل اس پر بار بار وار کر رہا تھا لیکن وہ قسمت سے بچ رہا تھا۔ آفیسر اسے اپنے پاؤں سے ہٹ کرتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے اور اس پر گولیوں کی بوچھار کر دیتا ہے، لیکن گیبریل یہاں سے بچتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ گیبریل تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے مگر ڈاکٹر کی جان بچ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اولیویا بھی اپنے خیالوں سے باہر آ جاتی ہے۔ ڈیٹیکٹیو آفیسر اور لیب اسسٹنٹ اپنے ساتھ ایک دماغ کی ڈاکٹر کو لاتی ہیں تاکہ اولیویا کے دماغ کا اچھے سے معائنہ کیا جا سکے اور اس کی میموری جو لاسٹ ہو چکی ہے اسے واپس لایا جا سکے۔ اولیویا کا علاج چلنے لگتا ہے اور اس علاج کے دوران اولیویا ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ گیبریل مجھ سے چھوٹا تھا اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے اکثر مجھے ڈانٹ پڑا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اولیویا کی میموری واپس آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب اولیویا ان سب کو بتاتی ہے کہ ایک دن جب میں چھوٹی تھی میرے پاس گیبریل کی کال آئی۔ گیبریل نے مجھ سے کہا اپنی آنکھیں بند کرو اور سامنے جو کیک پڑا ہے اسے کاٹ کر اپنی موم کو دو، اور اولیویا بتاتی ہے کہ جب میں نے آنکھیں کھولی اور میرے ہاتھ میں چاقو تھا، میرے سامنے کوئی کیک تو نہیں تھا، میرے سامنے میری موم کا پیٹ تھا اور گیبریل بار بار بول رہا تھا کہ اس پیٹ کو کاٹ ڈالو تاکہ جو بچہ تمہاری موم کے پیٹ میں ہے وہ مر جائے۔ ابھی میں وہاں اپنے خیالوں میں کھڑی ہی تھی کہ میری موم کی آنکھ کھل گئی اور وہ میرے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر چیخنے لگتی ہیں۔ اولیویا یہ کہانی سناتے ہوئے بھی وہ پین محسوس کر پا رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹور گائیڈ بھی گیبریل کی قید سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ بھاگتے ہوئے ٹور گائیڈ کا پاؤں فلور میں پھنس گیا تھا۔ اب اولیویا اور وہ ڈیٹیکٹیو آفیسر آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک فلور ٹوٹتا ہے اور وہاں سے ٹور گائیڈ نیچے آ گرتی ہے۔ اب یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گیبریل اسی گھر میں رہتا تھا اور اس نے ٹور گائیڈ کو اولیویا کے گھر میں ہی قید کیا ہوا تھا۔ اب اولیویا کے گھر میں پولیس آ جاتی ہے اور اولیویا کو گرفتار کر لیتی ہے کیونکہ ان کو اولیویا کے گھر سے ہی تمام کرمنل ہتھیار اور ثبوت ملے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ گیبریل اولیویا ہی ہے جو بچپن سے ڈبل پرسنالٹی کے ساتھ اپنی لائف کو گزارتی آ رہی ہے، ایک اولیویا کی لائف اور دوسری اس کے خیالی دوست گیبریل کی لائف۔
اب ڈیٹیکٹیو ڈاکٹر کی باتوں پر یقین نہیں کرتا کیونکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے گیبریل کو دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر کے گھر پر ڈیٹیکٹیو اور لیب اسسٹنٹ دوبارہ اولیویا سے ملنے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، جہاں اولیویا ان کو بتاتی ہے کہ گیبریل بہت ڈینجرس ہے۔ اب ڈیٹیکٹیو کے پاس گیبریل کی کال آتی ہے، جہاں گیبریل خود بتاتا ہے کہ ہاں میں اولیویا کا خیالی دوست ہوں، اور یہاں پر اولیویا یہ بات سنتے ہی زور زور سے چلانے لگتی ہے۔ اولیویا کی چیخیں اتنی زیادہ خطرناک تھیں کہ آس پاس کی تمام لائٹس بری طرح ٹوٹ جاتی ہیں اور تمام شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب اولیویا کو فوراً پکڑ کر ایک خطرناک جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اولیویا کی سسٹر اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ اپنی موم سے اس ہاسپٹل کا ایڈریس لیتی ہے جہاں اسے بچپن میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا، یعنی اس لیڈی ڈاکٹر کا ہاسپٹل۔ یوں تو وہاں سے ہاسپٹل اب ختم کر دیا گیا تھا اور وہ خالی بلڈنگ پڑی تھی، مگر اس کی اسٹیپ سسٹر کو بھروسہ تھا کہ کوئی تو ثبوت ملے گا اس کی بے گناہی کا۔ اولیویا کی اسٹیپ سسٹر ہاسپٹل جاتی ہے اور وہاں کافی زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اسے کچھ ریلز ملتی ہیں جن میں اولیویا کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، اور انہیں وہ اس کی اسٹیپ سسٹر اپنے ساتھ واپس لے آتی ہے۔ اولیویا کی سسٹر واپس آ کر ان تمام ریکارڈنگز کو اچھے سے چیک کرتی ہے۔ ان کو چیک کرتے ہوئے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اولیویا کی اصل موم اور کوئی نہیں بلکہ وہ ڈور گارڈ ہی ہیں، جو کہ گرنے کی وجہ سے زخمی تھی اور اب بہت بری کنڈیشن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ مزید ریکارڈنگ چیک کرنے پر اولیویا کی سسٹر کو پتہ چلتا ہے کہ اولیویا کی بیک سائڈ پہ ایک عجیب کریچر جڑی ہوئی تھی، اور ایک ڈاکٹر بتا رہی تھی کہ اولیویا کے ساتھ اس کا ایک جڑواں بھائی بھی تھا۔ اور یہاں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اولیویا کا جڑواں بھائی اسی کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور یہی گیبریل تھا۔ ڈاکٹر نے مزید یہ بھی بتایا کہ جب اولیویا کی پیدائش ہوئی تو ہم نے اس کے بھائی کو اسے الگ کرنے کی کوشش کی، جسے اولیویا تو آسانی سے الگ ہو گئی، لیکن اس کا بھائی بہت ہی عجیب کریچر تھا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کی سسٹر کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور حیران بھی تھی۔ ڈاکٹر یہ بھی بتا رہی تھی کہ اولیویا اور گیبریل کے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی جڑی ہوئی تھی۔ ہم نے میڈیسن کے تھرو گیبریل کو فل اولیویا سے الگ نہیں کیا، کیونکہ ایسا کرنے پر اولیویا کی ڈیتھ ہو سکتی تھی۔ جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہی ہم نے گیبریل کو اولیویا سے الگ کیا۔ اب میڈیسن سے اولیویا کے دماغ کو بند کر دیا گیا، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدھا گیبریل اولیویا کے اندر ہی موجود تھا۔ یہاں ڈاکٹر یہ بھی بتا رہی تھی کہ گیبریل بہت عجیب کریچر تھا اور اس کے پاس ایکسٹرا آرڈینری پاورز موجود تھی۔ وہ اپنے آس پاس کی تمام ویوز اور چیزوں کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ تبھی تو گیبریل نے قریب کی ریڈیو کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ پھر ایک دن گیبریل نے اولیویا کو کنٹرول کرتے ہوئے ہاسپٹل میں تباہی مچا دی، اور مووی کے شروعات میں ڈاکٹر جس مصیبت کو ختم کرنے کی بات کر رہی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ گیبریل ہی تھا، جس سے وہ آدھا تو اولیویا سے الگ کر پائی تھی مگر آدھا وہ اولیویا کے باڈی میں ہی تھا۔ اولیویا ہمیشہ سے گیبریل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور گیبریل جو کچھ کرتا تھا اولیویا کے دماغ میں اس کا آدھا دماغ ہونے کی وجہ سے اسے وہ سب کچھ فیل ہونے لگتا تھا۔ پہلے تو اولیویا بالکل نارمل تھی، لیکن جس دن اس کے ہسبینڈ نے اسے دیوار سے دے کر مارا اس کے دماغ پر سخت چوٹ آئی اور گیبریل کا دماغ اس کے دماغ میں دوبارہ سے جاگ گیا۔ اب یہ ساری ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد اولیویا کی سسٹر ڈیٹیکٹیو سے ملنے نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اولیویا جو کہ جیل میں بند تھی اور جیل کی تمام عورتیں اسے پریشان کر رہی تھی اور اسے مارنے لگتی ہیں۔ اب اولیویا کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس کے منہ سے خون بہ رہا تھا، وہ عجیب قسم کی ہنسی ہنس رہی تھی اور آر پارٹس کی تمام لائٹس بھی پھٹنے لگتی ہیں۔ یہاں پہلی بار ایک عجیب نظارہ ہم دیکھ پاتے ہیں۔ جیسے اولیویا اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اس کا سر چڑ جاتا ہے اور اس سے ایک عجیب کریچر یعنی گیبریل باہر آنے لگتا ہے۔ گیبریل پوری طرح اولیویا کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ خود ہی اپنے سر کو چیرنے لگتی ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر تمام لڑکیاں بری طرح ڈر جاتی ہیں اور ان کی سانس اٹک جاتی ہے۔ اب گیبریل آگے بڑھتا ہے اور ایک لڑکی کو گلے سے پکڑ کر پٹخ دیتا ہے۔ اولیویا میں اب کوئی عجیب طاقت آ چکی تھی، وہ ایک ایک کو پکڑ کر مار رہی تھی۔ وہ ایک سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کے پیٹ میں اپنا ہاتھ گھساتی ہے اور آر پار کر دیتی ہے، اور ایک لڑکی کے سر پر اپنا پاؤں رکھتی ہے اور اس کا سر بری طرح کچلا جاتا ہے۔ اس نے جیل میں موجود تمام لڑکیوں کو ایک ایک کر برے طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد گیبریل اپنا ہتھیار اور کپڑے لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف اولیویا کی سسٹر ڈیٹیکٹیو کو کال کر کے اسے ساری سچائی بتا دیتی ہے، مگر ڈیٹیکٹیو کی اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ اب ڈیٹیکٹیو آفیسر اور لیب انچارج فوراً آفس جاتے ہیں جہاں گیبریل آ جاتا ہے۔ وہ بھی گیبریل پر
اٹیک کرتے ہیں۔ کافی مقابلہ کرنے کے بعد گیبریل وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر اولیویا کی سسٹر بھی آ چکی تھی۔ تبھی لیب اسسٹنٹ ان دونوں کو ٹور گائیڈ کے پاس جانے کے لیے کہتی ہیں، جو کہ دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گیبریل کا اگلا ٹارگٹ اس کی موم ہی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو وہاں گیبریل اولیویا کی سسٹر کو بھی بری طریقے سے زخمی کر دیتا ہے۔ گیبریل ہاسپٹل میں بھی ہلچل مچانے لگتا ہے اور وہ اولیویا کی موم کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ یہاں اولیویا کی موم سوری بولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھے تم دونوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تم بھی میرے بیٹے تھے اور مجھے تم سے بھی پیار کرنا چاہیے تھا، اور پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنی ماں کی باتیں بہت سکون سے کھڑے ہو کے سنے جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد ہتھیار نیچے کر دیتا ہے اور ایموشنل ہو جاتا ہے۔ تبھی یہاں پر ڈیٹیکٹیو آفیسر اور لیب اسسٹنٹ آ جاتے ہیں۔ وہ گیبریل کو شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ اولیویا کی بہن آگے بڑھتی ہے اور وہ ڈیٹیکٹیو کو ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ اب گیبریل کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہتھیار کو ڈیٹیکٹیو آفیسر کے سینے پر دے مارتا ہے، جس سے ڈیٹیکٹیو کی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب کچھ اولیویا دوسری طرف سے دیکھ تو پا رہی تھی، مگر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ اب اولیویا کی بہن کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ گن اٹھا کر گیبریل کی طرف کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نکلو اس کے اندر سے، یہ میری بہن ہے، جس پر گیبریل کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے نہیں، یہ تمہاری بہن نہیں ہے، یہ صرف میری بہن ہے، اور وہ اولیویا کی سسٹر کی طرف بیڈ اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ پھر گیبریل اس کی سسٹر کے پاس آ کر کہتا ہے میں تو بچپن سے ہی تمہیں مارنا چاہتا تھا، مگر تم ہر بار بچ جاتی تھی۔ اب اولیویا کی بہن زور زور سے اولیویا کو بلا رہی تھی اور اسے گیبریل کے خلاف بھڑکا رہی تھی، تاکہ اولیویا جاگے اور گیبریل پر قابو پا سکے۔ اولیویا کی بہن اولیویا سے کہتی ہے کہ گیبریل ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم کبھی ماں نہیں بن پائی، اور جب بھی تم ماں بننے والی ہوتی ہو یہ تمہارے بچے کو تمہارے پیٹ میں ہی مار ڈالتا ہے۔ یہ سن کر اولیویا کو غصہ آتا ہے اور وہ گیبریل پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گیبریل فوراً اولیویا کی سسٹر کو شوٹ کر دیتا ہے اور وہ اولیویا کی ماں کا گلا گھونٹ کر بھی اسے بھی مار ڈالتا ہے۔ اب گیبریل اپنے سامنے اولیویا کو پاتا ہے، کیونکہ اولیویا اب اپنے آپ پر پوری طرح قابو پا چکی تھی۔ اولیویا کی بہن اور اس کی موم کی موت صرف ایک خیال تھی، جو کہ اولیویا اب گیبریل کو دکھا رہی تھی، جیسے پہلے وہ خیال اولیویا کو دکھایا کرتا تھا۔ اصل میں اولیویا کی موم اور اس کی بہن زندہ تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اولیویا گیبریل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہی تھی۔ اولیویا گیبریل سے کہتی ہے کہ یہ میرا دماغ ہے اور اسے میں خود کنٹرول کروں گی، اور آج کے بعد تم مجھ پر کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولیویا کا کھلا ہوا سر بھی بند ہو چکا تھا اور وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی اور گیبریل کو شکست دے چکی تھی۔ اولیویا کے ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے اسے جیل میں بند کیا گیا تھا۔ اب ہوش میں آنے کے بعد وہ فوراً اپنی بہن کو بیڈ کے نیچے سے نکالتی ہے، جو بیڈ کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ تم مجھے بہت عزیز ہو، اپنی سگی بہنوں سے بھی زیادہ، اور تم میری سب سے پیاری بہن ہو، اور تم نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے وہ کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ اور یہیں ان دونوں بہنوں کے پیار پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔